رات کے ٹائم ڈیوٹی دے رہا تھا بندہ، اس کو آواز آئی، لائٹ تو تھی نہیں، کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ہوں ابو بکر بن ابی قحافہ۔ اس نے کہا مرحبا، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب بتا دیتے ہیں کہ حضور ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے، بتاتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے، نہیں بتاتے چھپاتے ہیں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور صدیق جھوٹ بول سکتا نہیں۔ ایسا لفظ کہا کہ سچ بھی بول دیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا۔ اس نے کہا ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ وہ ہے جو مجھ کو ہدایت کرتا ہے، الذی هو رجل یہدینی، میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے ہدایت کرتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ انہوں نے کہیں جانا ہے، کوئی راستہ بتانے کے لیے ساتھ ہے، جاؤ۔ صبح ابو جہل نے پوچھا کیوں بھائی، کوئی گزرا تو نہیں تھا کسی راستے سے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا جی میرے راستے سے ابو بکر گزرے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا کون تھا؟ اس نے کہا میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ نبی سچ کہتا ہے، تم بڑے بے وقوف ہو، اور ابو بکر کو نبی کے سوا کون ہدایت کرتا ہے؟ اور کون تھا؟ وہی تو تھے، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ یعنی اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ راستہ بدل کے غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اللہ سب کو مکہ مکرمہ دکھائے۔ حاجیوں کے جہاں خیمے لگتے ہیں وہ میدان، عرفات سے جب مکہ واپس آئیں تو سڑک کے بائیں طرف ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ثور، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر قدرتی طور پر ایک چٹان ہوتی ہے جو اندر سے خالی ہوتی ہے کمرے کی طرح، اس کو غار کہتے ہیں، کیو، کہف۔ اونچا پہاڑ، رات کے وقت پہاڑ چڑھنا دن میں بھی آسان نہیں ہوتا اور رات میں تو اور زیادہ مشکل۔ پہاڑ تک گئے اونٹنیوں پر، وہاں اونٹنیاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا پہاڑی چڑھنی ہے، حضور آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو سوار کر کے پہاڑ چڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، آپ ان کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر پہاڑ چڑھ رہے ہیں، منظر یہ نبی کا سینہ ہے جو صدیق اکبر کی پشت سے لگا ہوا ہے۔ دل یہی چاہ رہا ہوگا کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو اور میں اسی طرح چڑھتا رہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی رحمت ہیں، پہاڑ چڑھنا بڑا مشکل کام، بجائے ابو بکر کے لیے آسانی کریں، حضور ان پر سوار ہو گئے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر کو۔ جو ایسا کہتے ہیں انہوں نے سمجھا نہیں، حضرت ابو بکر بڑے سیانے تھے، ہم سے بہت زیادہ اچھا سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا پہاڑ چڑھنا بہت مشکل کام ہے اور رات کے وقت چڑھنا اور زیادہ مشکل کام ہے۔ انہوں نے سوچا آسان کیسے کروں، اس کو آسان کیسے کروں، نبی کو خود پر سوار کر لوں، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے تو آسانی کی اپنے لیے، تم مشکل سمجھ رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اوپر پہنچے، غار تھی، پتہ نہیں کب کوئی اندر گیا نہیں گیا۔ حضور آپ یہاں ٹھہریے،
میں غار کو ذرا دیکھ لوں، صاف کر لوں، پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ غار میں گئے تو سوراخوں سے بھرا ہوا غار، جدھر دیکھ رہے سوراخ۔ صفائی کی، صفائی کر کے ان سوراخوں کو بھرا، جو چیز پاس تھی، کپڑے تھے، جو کچھ تھا، غار کے ان سوراخوں کو بھر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا زمین میں، اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ لی، کوئی اور چیز نہیں تھی کہ اس کو بند کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تشریف لائیں، گود پیش کی، حضور کچھ دیر آرام فرما لیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، آپ کو لے کے پہاڑ چڑھا ہوں، پھر میں نے غار صاف کی ہے، یہ نہیں، حضور آپ آرام فرما لیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے درجے میں میرے ساتھ رکھنا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَكَ، اسی وقت اللہ نے وحی فرمائی، محبوب تمہارے یار کے لیے تمہاری دعا قبول، تمہاری دعا قبول۔ کتابوں میں ہے اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اس نے سن رکھا تھا مسلمانوں کے نبی، اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں 3 راتیں گزاریں گے۔ اس نے نبی کی زیارت کے لیے اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ غار میں ایک ہی رستہ تھا تو اس نے سوراخ کروا لیے، ایسا وقت آئے معلوم ہوا وہ آئے ہوں رستہ بند ہو تو میں کیسے، تو اس نے سوراخ کرا لیے، ایک بند ہوگا دوسرے سے، دوسرا بند ہوگا تیسرے سے۔ وہ روز رات کو غار میں آتا، چکر لگا کے چلا جاتا۔ آج جس رستے پہ جا رہا ہے آگے سے رستہ بند، معاملہ کیا ہے؟ آج سارے رستے بند کیوں ہیں؟ ایک سوراخ پر اس کو ایڑی مل گئی۔ کیا ملی؟ ایڑی۔ اس نے کاٹنے سے پہلے اپنا منہ لگایا کہ جو کوئی ہے وہ ڈر کر پاؤں ہٹا لے۔ آگے تھے ابو بکر، وہ تھا سانپ اور یہ تھے ابو بکر۔ سانپ نے اپنی زبان حال سے کہا، میں سانپ ہوں، بڑا خطرناک۔ حضرت ابو بکر کے عشق نے جواب دیا، میں ابو بکر ہوں، نبی کا عاشق۔ سانپ نے کہا، میں کاٹ لیتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ ابو بکر کے عشق نے جواب دیا، تیرے کاٹے کی تکلیف برداشت ہو سکتی ہے، نبی کی نیند خراب کرنے والی بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، میں جان لے لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے عشق نے جواب دیا، اگر جان لینے والا پاؤں کے نیچے ہے تو جان لوٹانے والا گود میں سو رہا ہے۔ سانپ نے دیکھ لیا بات نہیں چلتی میری، اس نے کاٹا، مسلسل کاٹا۔ حضرت ابو بکر برداشت کر رہے ہیں۔ زہر خون میں ملتا ہے، اثر کرتا ہے، سیکنڈ لگتے ہیں بندے کو، پہلے تو خوف سے ہی پہلے حالت بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر برداشت کر رہے ہیں، دماغ پر وہ سارا چڑھ رہا ہے، آنسوؤں کی صورت، آنکھوں سے پانی کی صورت وہ نکلا، وہ آنسو گرے تو نبی کے رخساروں پر گرے۔ حضرت ابو بکر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے نا نبی کی زیارت کے لیے، سیدھے بیٹھے ہوتے تو حضور کے رخساروں پر نہیں گرتے، جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا، حضور سانپ ہے، پاؤں کے نیچے کاٹ رہا ہے۔
فرمایا پاؤں ہٹاؤ. عرض کی حضور وہ آپ کو تکلیف دے گا. فرمایا نہیں، وہ سلام کرنا چاہتا. وہ آواز، سب کی آواز، جانور ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جو سلام سے روکیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ فرمایا ہٹاؤ پاؤں. ہٹایا، وہ آیا. میرا نبی سب کا نبی ہے، سب کی زبان جانتے ہیں. اس نے سلام کیا. فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ اس نے کہا کہ یہی تو آپ کے عاشق نہیں ہیں، ہم بھی ہیں. آج انہوں نے رستے بند کر دیے تھے، مجبوراً کاٹنا پڑا. فرمایا تو نے سلام کر لیا ہے نا؟ جی جاؤ. اس نے زیارت کر لی، سلام کر لیا، وہ چلا گیا. حضور نے جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں اپنا تھوک مبارک لگا دیا. وہ زہر جو جسم میں پھیل گیا تھا وہ سمٹ گیا. جان لوٹائی یا نہیں لوٹائی؟ اونچی. حضرت ابو بکر نے قربان کر دی تھی، حضور نے لوٹائی یا نہیں لوٹائی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اختیار ہے یا نہیں اللہ کی عطا سے؟ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی. نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر، رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر، رضی اللہ تعالی. ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر. سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی. یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا. منزل عشق و صدق کا رہبر، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی. وہ صدیق اکبر رضی اللہ. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کتنے پیارے ہیں، کتنا قرب ہے. اور ادب اور محبت کی کیسی مثال. سبع سنابل میں بھی یہ جملہ موجود ہے. امام ربانی، امام مجدد الفسانی
سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرما گئے. وہ کہتے ہیں کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں ہوا، ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا. وہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان. جنگ تبوک کا موقع بڑا مشہور واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر تنگی کا سال ہے، ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ حضرت عمر نے سوچا جب بھی کبھی موقع آتا ہے ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں بازی لے جاؤں. حضرت عمر گھر میں گئے، سارا مال اس کا آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے آئے، باقی صحابہ اپنے اپنے حساب سے لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ کس کا ہے جی؟ یہ فلانے نے دیا، یہ فلانے نے دیا، یہ فلانے. ایک مال بہت سارا. فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرض کی گئی عمر فاروق. فرمایا کتنا لائے ہو؟ عرض کی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں. حضور نے دعا دی. آگے دیکھا تو اتنا مال. وہ خود اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا جس گھر سے میں آیا ہوں وہاں کچھ اور. کتابوں میں حضرت ابو بکر یوں دیوار پہ ہاتھ پھیرتے تھے کپڑا سینے والی سوئی بھی نہ رہ جائے. مٹی کی دیواریں ہوتی تھی نا، اس میں سوئی لگا دیتے تھے تو وہ بھی نہ رہ جائے. یہ کس کا ہے؟ عرض کی گئی آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. الریاض النظرہ میں ترمذی شریف میں حدیث موجود. فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ. گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. اللہ اور اس کا، اللہ اور اس کا، اللہ اور اس کا. صرف اللہ نہیں فرمایا، اللہ اور اس کا. عقیدہ سیکھو صدیق اکبر سے. ایک دن رسول پاک نے، علامہ اقبال لکھتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. حضرت عمر نے کیا عرض کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ
بلا شبہ اس کائنات میں نبی کا ایسا عشق کسی اور کا حصہ نہیں. وہ صدیق اکبر مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی دی، سب کچھ. میرے نبی نے انعام دیا، ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا، مزار میں میں پہلے جاؤں گا. غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کر سویا تھا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کر سوؤں گا. آج بھی نبی کے ساتھ ان کے پہلو میں آرام فرما ہے. بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. محبت والوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، میں آپ کو رمضان میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں. شریعت کہتی ہے تمہارے پاس مال ہے تو 2.5%، 100 پر 2.5 روپے دے دو. یہ کیا ہے؟ شریعت. یہ کیا ہے؟ 2.5% دیتے ہیں نا، 100 پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ شریعت. طریقت یہ ہے کہ 2.5 روپے رکھ لو، 97.5 دے دو. یہ کیا ہے؟ طریقت. اس سے آگے ہے محبت. محبت کیا کہتی ہے؟ جو کچھ ملا وہ بھی دے دو، اپنی جان بھی دے دو. اس پر صرف ایک ہستی نے عمل کیا جس کا نام ابو بکر الصدیق. جان بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ قربان کر. وہ کہتے ہیں مجھے اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری، اپنی نسبتوں سے نبی کی نسبت زیادہ پیاری. وہ صدیق اکبر. شان کتنی ہے؟ آپ نے یہ حدیث متعدد مرتبہ سنی ہوگی. مشکات شریف میں حدیث پاک